اس کائنات کے نظام کو چلانے سے پہلے اور اللہ نے جب کائنات نہیں بنی تھی اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی فرشتوں کے سامنے، تو فرشتے بھی رشک کرنے لگے، خوش ہونے لگے کہ کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنا کلام عطا کرے گا۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہم اللہ کے قرآن، اللہ کے گھر میں آتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا عالم ہوا ہوگا جن کے سامنے اللہ کا محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید خود نازل ہو رہی ہوگی، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نازل ہو رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے ان لوگوں کو خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے، اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوں گے۔ وہ کیسا منظر ہوگا، اس منظر کو بیان کرنا، دیکھنا اور سمجھانا ایک انسان کے بس کی بات نہیں۔ کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین ہستیاں وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تھی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا تھا، جس کو پسند کرتا تھا، اس کو اپنا نبی بنایا۔ نبی کوئی اپنی محنت سے، اپنی عقل، شعور، مال و دولت سے نہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کو نبی بناتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں پر اسی کو دیتے تھے جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور کائنات کے اندر 1.25 لاکھ ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد ہے۔ جتنی کائنات میں انبیاء کی تعداد ہے اتنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعداد ہے۔ صحابی کہا جاتا ہے صحبت سے، صحابی نکلا ہے صحبت سے، وہ شخص جس نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اختیار کی ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحبت کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات کے اندر ان عظیم ہستیوں سے بڑھ کر کون سی عظیم ہستی ہوگی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ وہ کیسا عجیب منظر ہوا ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارد گرد سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو حضور نے پوچھا جابر کیوں پریشان بیٹھے ہوئے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی پریشانی کا عالم یہ ہے، وجہ یہ ہے، آج جب گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، سیدھے مسجد نبوی میں آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھ کر ہماری تمام تکلیف پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، آپ جنت کے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر ہوں گے۔ تو میں سوچ رہا ہوں وہاں تو ہم جیسے لوگ نہ جانے جنت کے کون سے حصے میں ہوں گے، یہاں جب دنیا میں پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ لیتے ہیں، پریشانی دور ہو جاتی ہے، وہاں کا کیا منظر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ کرے گا۔
تو فرمایا اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی یہ محبت، آپ کی میرے ساتھ یہ محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کل میرا قرب بھی عطا فرمائیں گے، آپ کو اللہ میرا پڑوس بھی عطا فرمائیں گے۔ تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے ایمان کی دولت ان کو اللہ نے عطا کی، اور ابتدائی اسلام کا جو زمانہ تھا وہ بڑا مشکل ترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہ سب سے پہلے مردوں میں جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقاء کو، اپنے جو ساتھی حلقہ احباب تھے ان کو دعوت دی، جن میں سے 6 وہ شخص اسلام قبول کر کے لے آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ۔ ان میں وہ 6 خوش نصیب لوگ تھے جن کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی جن کو اللہ نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی۔ ان میں ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا یوم شہادت 18 ذی الحجہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابتدائی اسلام کے زمانے میں مردوں میں 8ویں یا 9ویں نمبر کے اوپر آپ نے اسلام قبول کیا۔ 30 یا 35 یا 15 سال آپ کی عمر تھی جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد سے لے کر ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اور دین اسلام کی سربلندی میں گزارتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جتنے بھی صحابہ تھے، 1.25 لاکھ صحابہ اور 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں آپ کو جو فضیلت ایک حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ صرف ایک آپ کو وہ فضیلت حاصل ہے کہ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر کسی بھی صحابی کے، کسی بھی نبی کے ماننے والے کے نکاح میں نہیں آئی سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا، اور یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم بدر والے دن، اس دن ان کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بدر کے شرکاء میں شامل فرمایا۔ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جتنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت تھی اسی طرح حضرت عثمان بن عفان کو بھی محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِ فِي الْعُثْمَانِ بن عفان۔ ہر نبی کا ایک ساتھی جنت میں ہوگا، ایک ان کا دوست ہوگا، میرا جو جنت میں ساتھی اور دوست ہوگا وہ حضرت عثمان بن عفان ہوگا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین وغیرہ ہو گئی، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں میں آتا ہے بہت پریشان ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، فرمایا عثمان یہ کیا آپ کا حال ہو گیا ہے، یہ کیا آپ نے اپنے آپ کو بنا دیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی، میرے جیسا غم، میری جیسی تکلیف کسی اور کے اوپر آئی ہوگی آج کے زمانے میں کس طرح نہ اس غم اور پریشانی میں مبتلا ہوں۔ جو میرا تعلق آپ کے ساتھ موجود تھا وہ تو کٹ چکا ہے، وہ تو ختم ہو چکا ہے، میری جو آپ کے ساتھ رشتہ داری تھی وہ تو اب ختم ہو چکی ہے۔ فرمایا اے عثمان کیا ایسا ہی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ایسا ہی ہے۔ فرمایا عثمان میرے سامنے یہ جبریل امین آ چکے ہیں، یہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ اے حضور آپ اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسی محبت تھی
اس محبت کے عالم میں دوسرے نکاح کے لیے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عثمان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت ہے، اس محبت کے بدلے میں آپ حضور علیہ السلام کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان ذو النورین کے ساتھ پڑھا تھا، اور وہ آپ نے دوسرے نکاح میں، اور کسی بھی اور شخص کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر وہ کسی ایک شخص کے نکاح میں آئی ہو سوائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جب ابتدائی اسلام کے زمانے کے اندر کفار کی طرف سے بہت زیادہ مسلمان عالم کو تکالیف پہنچائی جا رہی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دو مرتبہ حبشہ کی طرف اپنے خاندان کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ دین اسلام کی وجہ سے دو مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ایسی محبت، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو آپ حبشہ سے آنے والے شخص جو راستہ تھا، قافلہ تھا، اس سے پوچھتے تھے ان کے متعلق۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں نے آپ کے بیٹی اور حضرت عثمان کو دیکھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا خیال رکھا ہوا ہے، خود پیدل چل رہے ہیں اور ان کو ایک سواری پہ سوار کیا ہوا ہے اور ان کو لے کے عزت اور احترام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو، یہ محبت تھی۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیا والے تھے، اتنے حیا والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان اتنے حیا والے تھے جن سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جن سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر، کہا آ جاؤ۔ پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عمر، کہا کہ آ جاؤ۔ تیسری مرتبہ جب دستک ہوئی، فرمایا کون؟ کہا عثمان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح مبارک ٹیک اس طرح لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کے اس طرح بیٹھ کے بالکل اپنے آپ کو سیدھا کر کے بیٹھ۔ تو جو آپ کے پاس حلقہ یا احباب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ اکرام اور بھی آئے، تو آپ نے اسی طرح ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی دستک حضرت عثمان ہوئی آپ بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا یہ عثمان وہ ہے جس سے رب بھی حیا کرتا ہے، میں محمد الرسول اللہ کیوں نہ حیا کروں۔ ایسی اتنے حیا والے تھے، اتنے حیا والے، اور ایسے اللہ نے مقام اور مرتبہ جیسا عطا کیا ہوا تھا، ایسے ہی اللہ نے مالدار، بہت بڑے تاجر، عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا نام تھا، اللہ نے مال و دولت ایسی عطا فراوانی عطا کی ہوئی تھی، ایسی فراوانی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے کلمات، آپ جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی تو پتہ چلا کہ یہاں کا جو میٹھا کنواں ہے وہ جو یہودی جس کے قبضے میں وہ بڑے مہنگے دامن سے خرید کر کے بڑے مہنگے دامن سے اس کو فروخت کر رہا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جس کو خرید کر کے مسلمانوں کو دے دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بلند کیا اور اس یہودی سے وہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں میں وقف کر دیا، اور وہی کنواں، وہ مسجد نبوی کی جو زمین جو یتیم بچوں کی تھی وہ بھی خرید کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت عثمان بن عفان کو پتہ چلا کہ آپ کے گھر میں آج کئی دنوں سے فقر و فاقہ چل رہا ہے، بڑی پریشانی کے عالم میں آئے، گھر سے بہت سارا سامان اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں لے کے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں تو پتہ نہیں چلا، اتنے دن گزر گئے آپ کے گھر کے اندر فقر و فاقہ چل رہا ہے۔ یہ ایسی محبت تھی اور یہی وہ وجہ تھی
کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر موجود نہیں تھے، لیکن جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہاتھ پر صحابہ اکرام نے بیعت رضوان لی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے حضرت عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے، ایسی محبت تھی۔ اور اس بیعت کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے میں 1400 صحابہ نے موت کے اوپر بیعت لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قاصد بنا کر بھیجا اور آپ نے ان کو شہید کر دیا۔ جب پتہ چلا تو صحابہ سے مشورہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان کے بدلے کے اوپر صرف موت کے اوپر بیعت ہوگی، ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ جس وقت حضرت عثمان مکہ میں آئے تو اس وقت ان کے ساتھ جب بات ہوئی، کہا کہ اس سال آپ کو حج اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ ابھی آپ آئے ہوئے ہیں، مکہ میں موجود ہیں، آپ اس طرح کر لیں کہ یہاں پہ آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے، آپ بیت اللہ کا طواف کر کے چلے جائیں، آپ کو اجازت ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میں جس نبی کی طرف سے وکیل بن کے آیا اس کو آپ اجازت نہیں دے سکتے، میں ان کے بغیر کبھی بھی حج اور عمرہ نہیں کر سکتا ہوں، میں کبھی بھی طواف نہیں کر سکتا۔ یہ وہ محبت تھی، یہ وہ عقیدت تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرنا بھی گوارا نہیں، یہ وہ محبت ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شدید ترین قحط پڑ چکا، اور اتنا شدید ترین قحط تھا کہ لوگ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو رہے تھے، ایسا شدید ترین قحط پڑا ہوا تھا، مہنگائی تھی، ہر چیز رکی ہوئی تھی۔ جب عرب کے تاجروں کو پتہ چلا آج شام کے وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ جو ہے وہ مکہ میں داخل ہو رہا ہے، تاجر آئے، انہوں نے اپنی منہ مانگی قیمتیں لگائیں کہ ہم آپ کو اتنا قافلہ، اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، یہ قافلہ ہمارے حوالے کر دو، یہ مال و تجارت ہمارے حوالے کر دو۔ ہر ایک اپنی قیمت لگاتا، حضرت عثمان فرماتے مجھے اس سے ایک اور تاجر ہے، ایک اور شخص ہے، وہ اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہے، دوسرا اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تاجروں سے پوچھا آپ دینے کے لیے تیار ہو؟ کسی نے کہا کہ اس سے اوپر تو ہماری گنجائش نہیں بنتی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر جو مجھے دینے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ جتنا بھی آج کے دن یہ قافلہ یہ ساز و سامان سے بھرا ہوا آیا ہے، یہ مسلمان عالم اس وقت پریشان ہے، میں نے سارے کا سارا اس کو ہدیہ کر دیا ہے، میں نے اللہ کے نام کے اوپر اس کو خرچ کر دیا ہے، میں سب کچھ اس کو اللہ کے نام کے اوپر وقف کر رہا ہوں۔ یہ وہ محبت تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ صدقہ اور خیرات آج بھی ان کے نام کے اوپر سعودی عرب کے اندر ان کے نام کا بینک کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ جب انسان دے اس حال میں دے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اس طرح نہ دے کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے۔ دینے کا عمل سیکھنا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبت کا عمل دیکھنا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھو۔ قرآن کے ساتھ محبت دیکھنی ہے، آخری عمر ہے، ساری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے، جب جام شہادت نوش فرما رہے ہیں، قرآن سامنے کھلا ہوا ہے، اس کے اوپر جا کے آپ کی شہادت ہو رہی ہے۔ یہ محبت ہمیں بتاتی ہے، یہ عقیدت ہمیں بتلاتی ہے کہ جب تم نے کوئی عمل کرنا ہے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو پڑھو، صحابہ کرام کے عمل کو پڑھو، پھر تمہیں عمل کرتے ہوئے بھی تمہیں مزہ آئے گا، تمہارا وہ عمل بھی قابل قبول ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔